تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ کسی عزیز نے سوال کیا ہے مفتی صاحب، مسجد میں نکاح کا رجسٹر ہوتا ہے، مسجد کا امام نکاح پڑھاتا ہے، لڑکے والوں سے 2000 روپے لیتے ہیں جس کی رسید دی جاتی ہے، مسجد کے امام کو 400 روپے ملتے ہیں، مؤذن کو 100 روپے ملتے ہیں اور 1500 روپے مسجد میں جمع کر دیا جاتا ہے۔ کیا اس طرح مسجد والوں کا 1500 روپے لینا شرعاً جائز ہے؟ جواب تفصیل سے دے۔ نوازش ہوگی۔ سوال کرنے والے مولانا سید احمد صاحب کرناٹکا سے، ماشاءاللہ آپ کا نام بھی ہمارا ہی نام ہے۔ دیکھیے مولی صاحب، شریعت کے اندر ایک بات، اصولی بات یہ ہے، نکاح پڑھانے والے کا معاوضہ، نکاح کا جو معاوضہ ہے، جس آدمی نے نکاح پڑھایا ہے وہی آدمی اس کا معاوضہ لے۔ یعنی کہ جب امام صاحب نے نکاح پڑھایا ہے 2000 روپے بھی صرف امام ہی کے کھاتے میں جائیں گے۔ اب اس میں یہ کہہ دینا کہ بھئی امام 400 روپے لے، 100 روپے مؤذن لے، 1500 روپے مسجد کی رجسٹر میں جمع کر دیں، اس طرح مسجد والوں کا یہ کہہ دینا غلط بات ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا، کسی آدمی کا بھی، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، کسی کا بھی ہو، بغیر رضامندی کے اس کے مال کو لے لینا شریعت میں جائز نہیں ہے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ تو اس لیے 2000 روپے سارے کے سارے وہ امام صاحب ہی کے ہوں گے جنہوں نے نکاح پڑھایا ہے، تو اس لیے نکاح پڑھانے کا معاوضہ اسی کو ملے گا جس نے نکاح پڑھایا ہے، نہ مؤذن کو ملیں گے، نہ مسجد کے اندر جمع کرنے کا شریعت میں کہیں اصول ہمیں ملتا ہے۔ یہ ایک بات تو ہو گئی۔ اور دوسری بات، میں بہت اہم بات میں ان مسجد والوں سے بھی کہہ دیتا ہوں، آج کل کی جو مسجد کی کمیٹیاں ہیں، اللہ کی پناہ، یہ بہت بڑے ظالم ہیں۔ یہ وہی شرابی، وہی کبابی، وہی چہرے پر داڑھی مونڈا ہوا انسان، وہی سود خور، وہی رشوت خور، وہی بچوں کی اپنی زندگیاں برباد کرنے والا، بہت سارے اس کے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں۔ اب یہ اپنے بچوں کے اندر خرچے کا یہ دیکھے کہ بھئی میرے بچوں کو میں کتنا خرچ کر رہا ہوں۔ امام صاحب ہیں، معاوضہ ہے ان کا، شریعت نے ان کو اجازت دی ہے، جو آدمی جو کام کرے اس کو معاوضہ اس کو پورا ملنا چاہیے۔ اب آپ اس مسجد کے امام پر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی 1500 روپے مسجد میں جمع کروا دیں، یا کبھی تم نے اپنے بیٹے سے اس طرح تمہاری نوکریوں میں کہی ہے، یا تم نے کبھی تمہارا مالک تم سے اس طرح کیا ہے؟ کبھی اس طرح نہیں کرتے۔ اب ان کا سارا غصہ، بیویوں کا غصہ، بچوں کا غصہ نکالنا ہو اور کس بھڑاس نکالنا ہے تو مسجد کے امام صاحب، مدرسے کے حضرت سے نکالنا ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اور یہ لوگ چاہتے بھی نہیں کہ بھئی مسجد کے امام صاحب کے کپڑے ٹھیک ہو، مسجد کے امام صاحب کی گاڑیاں اچھی ہو، اور یہ نہیں چاہتے کہ بھئی علماء اچھی گاڑیوں میں پھرے، اچھا پھرے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم بریانی کھائیں، مولانا جو ہے ترکاریاں کھائے، سبزیاں کھائیں۔ تو اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہیے۔ ان مسجد کمیٹی والوں کو سمجھنا چاہیے کہ تم لاکھوں روپے، کروڑوں روپے مسجد کے اخراجات میں لگاتے، تو کروڑوں روپے میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، ایک مسجد کا مینار بنائے گا کئی کروڑ روپے، 1.5 کروڑ روپے یا 2 کروڑ کے قریب انہوں نے ایک مسجد کی مینار کو بنایا ہے۔ کیا اللہ تم سے یہ بات پوچھیں گے کہ تم نے ایک مسجد کی مینار تم نے کیوں بنائی ہے؟ کیا تم سے اللہ مینار بنانے کی وجہ سے تمہاری مغفرت کر دیں؟ مسجد کو عالیشان بناؤ، کیا تمہاری اللہ مغفرت کر دیں گے؟ کیا تم مسجد میں اچھے قالیاں نہ بچھاؤ، اللہ تمہاری مغفرت کر دیں گے؟ خدا کی قسم اللہ تمہاری مغفرت اس سے نہیں کریں گے، کیونکہ مغفرت انسان کی اسی وقت ہوگی جب لوگوں کے حقوق کو ادا کرے، اپنے ماتحتوں کے حقوق کو ادا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دنیا سے جاتے ہوئے لوگوں کو اس بات کی ترغیب دیے کہ بھئی اپنے باندیوں کا خیال رکھو، لوگوں کے حقوق ادا کرو، اپنے ماتحتوں کے حقوق کو صحیح طریقے پر ادا کرو۔ تو اس لیے مسجد کا امام، مسجد کا مؤذن، مسجد کا خادم، یہ مسجد کے ساری کمیٹی والوں کی ماتحتی میں ہے،
تو ان کی ذمہ داریوں کو پوری کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. لاکھوں کروڑوں روپے مسجد میں لگا رہے ہو, شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ تو اس لیے نا اللہ تم سے پوچھیں گے. ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں, ہدایہ کے اندر علماء اکرام جانتے ہیں ہدایہ, اس کے اندر یہ بات لکھا ہے کہ بھئی مسجد کے اندر اگر تم عالی شان کوئی بھی چیز لگانا چاہتے, چاہے وہ قالین ہو, اچھی بچھانا چاہتے ہو, یا مسجد میں اچھے ٹائلس لگانا چاہتے ہو, یا مسجد کے اندر خوبصورت بیل بوٹیاں لگانا چاہتے ہو, تو کتاب کے اندر لکھا ہے ہدایہ کے اندر کہ جو کچھ بھی اخراجات ہیں وہ مسجد کے ذمہ دار اٹھائیں گے. مسجد کے اماؤنٹ کے اندر سے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ بھئی ان غیر ضروری چیزوں میں تم اٹھا کر ان چیزوں کو استعمال کرو. بھئی تمہاری جاگیر نہیں ہے کہ مسجد تمہیں جیسا تم چاہے استعمال کرو. تمہاری جاگیریں نہیں ہے کہ تم مسجدوں کو جیسا چاہے تم اپنے من مانی پر چلاؤ. اسی لیے تو میں مسجد کے کمیٹی والوں سے میں بہت زیادہ ان کو ڈانٹتا بھی ہوں, اور ان سے میں ناراض بھی ہوں, اور ان سے میں بہت زیادہ میں ان سے بڑا افسوس بھی ہوتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر کے کہ بھئی ان کی کمیٹیوں کے اندر تم علماء کو کیوں نہیں جماتے؟ حق تو یہ ہے کہ مسجد اور مدرسوں کے ذمہ دار علماء بنے. اب تم علماء اور مسجدوں کے اندر کیوں نہیں جماتے تم علماء کو؟ اس لیے نہیں جماتے کہ بھئی اگر ہم ان علماء کو جمائیں تو پھر یہ ہمارے من مانیاں کرنے کی اجازت ہمیں نہیں دیتے کہ مسجد کا نام ہم رکھ لے, فلاں مسجد کا میں صدر ہوں, فلاں مسجد کا میں کمیٹی ہوں, کمیٹی کا میں ممبر ہوں, میں جو چاہے وہ کر سکتا ہوں. کئی ایسے مسجدوں کے ممبروں کو میں جانتا ہوں کہ ان لوگوں نے نام مسجد کا رکھ کر ممبر کا نام لے کر کے لوگوں کو بہت زیادہ ڈبایا بھی ہے, ٹھگایا بھی ہے, اور لوگوں کو امت کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں. تو یہ لوگ مسجد کے امام, مسجد کی کمیٹیوں میں علماء کو اس لیے نہیں جماتے کہ بھی ان کی منمانی نہیں چلتی. آج دیکھیں مسجد کی کمیٹیوں کے اندر وہی سود خور, وہی بیاس کھانے والا, وہی غلط کام کرنے والا, وہی اپنے بچوں کو بے ڈھنگے نکالنے والا, سارے اپنے گھر کے اندر برائیاں رکھ کر مسجد کے امام پر یہ اصول ثابت کرتا ہے. اب کوئی مسجد کا امام اگر جمعہ کے بیان میں کوئی کھل کر بات کر دے تو کہتے ہیں کہ حضرت آپ نے کیوں اس طرح کیا, کیوں آپ نے بولا؟ غلط باتیں نہیں کرنا چاہیے. ایک مسجد کے بارے میں مجھے معلوم ہوا, ایک مولانا نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اب ربیع الاول کے اندر مہینے میں حضرت نے پوری تفصیل سے بتایا. تو اس کے بعد حضرت نے یہ بتایا کہ بھئی 11ویں کرنا شریعت کے اندر کوئی اس طرح ثابت نہیں ہے, 11ویں نہیں کرنا چاہیے. سارے حضرت نے مسائل بیان فرمایا. تو مسجد کی کمیٹی والوں نے کہا کہ حضرت آپ کو جیسا ہم کہتے ہیں ویسا ہمیں آپ کو بات کرنا, آپ کو یہ ضروری نہیں کہ بھی آپ اپنی دل کی بھڑاس یہاں نکالیں. بھئی ان سے کہا کہ بھئی اگر مولانا اگر قرآن حدیث کے خلاف بات کرے تو میں مولانا کے خلاف کھڑا ہوں گا. آپ ہمیں بتائیے, مولانا نے ساری بات قرآن حدیث کی بات کہی ہے. ایک مسجد میں مولانا صاحب نے بیان کیا کہ بھئی بے پردہ نہ نکلو, اپنی بچیوں کو, اپنی مستورات کو پردے کے ساتھ نکالیے. کیا انہوں نے غلط بات کہی؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اللہ نے فرمایا ویحفظوا فروجہم, کہ اللہ نے ان آیتوں میں فرمایا کہ اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اے نبی جی مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے نظروں کو نیچے رکھے, اپنے سینے پر کپڑا ڈال کر جائے, پردے کے ساتھ نکلے. اب مولانا نے جب جمعہ کے بیان میں کیے, میں بھی اس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. اب وہ ایک عام آدمی آیا, مسجد کا کمیٹی والا, کہا کہ مولانا آپ کو کس نے بتایا کہ ممبر پر بیٹھ کر آپ اس طرح کی باتیں کریں؟ اب میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, اس آدمی کو نہیں معلوم کہ بھئی میں بھی ایک عالم دین ہوں, کیونکہ اس وقت میں ایسا معلوم نہیں ہو رہا تھا, کپڑے میں کلر کپڑے پہنا ہوا تھا. میں بالآخر میں اس کے سامنے پوچھا کہ بھئی امام صاحب اگر غلط بولے تو میں امام صاحب کے خلاف کھڑا ہوں گا, بتائیے امام صاحب کیا غلط بات بتائی؟ اس نے کہا کہ حضرت امام صاحب بیٹھ کر وہاں اس طرح کی پردے کی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کر, قرآن سے اس آیت کو نکال دے, اس کے بعد مولانا بیان کر دیں گے, وہ باتیں نہیں کریں گے. اللہ نے جب باتیں بتا دی وہ باتیں قیامت تک ہمارے لیے ضروری ہیں کہ ان باتوں پر عمل کریں. تو بلا آخر میں یہ بتا رہا ہوں کہ بھئی مسجد میں علماء کو جمعہ کے بیانات میں آپ کھل کر بات کرنے کا موقع دیں, اور ان کو عنوانات طے نہ کریں کہ فلاں مسجد میں یہ عنوان کریں. آپ ان کو اپنا خادم نہ سمجھیں, غلام نہ سمجھیں. یہ دین کے چوکیدار ہیں, یہ دین کے اندر کسی بھی غلط چیز کو داخل ہونے نہیں دیتے. تو اس لیے مسجد کی کمیٹیوں سے میں یہی بات کہتا ہوں کہ بھئی اپنی منمانیاں نہ کریں. آپ کبھی بھی اگر کسی کے پاس کام کر رہے ہو, اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی روزانہ آپ 1000 روپے کماتے ہیں, 500 روپے ہمیں دے دے, 500 روپے آپ رکھ لے, کیا آپ اس بات کو خوش ہوں گے؟ اس بات سے نہیں خوش ہوں گے. تو مسجد کے امام صاحب سے آپ کیسا کہہ سکتے ہیں کہ بھئی نکاح پڑھانے کے بعد آپ 2000 روپے میں سے 1500 مسجد کو جمع کرا دیں اور
400 रुपये आप रखिए, मोज़न साहब 100 रुपया रख ले। हालांकि उसूली बात यही है, जो आदमी निकाह पढ़ाएगा वो आदमी उसका हकदार होगा, चाहे वो मस्जिद का मुतवल्ली पढ़ाए, मस्जिद का मोज़न पढ़ाए या मस्जिद का इमाम पढ़ाए। इसलिए ये बात ना करे मस्जिदों में ज़्यादा खर्चे रखना और मनमानियाँ मस्जिदों में निकालना। और एक बात यहाँ ये भी जहन में रखिए, शब बारात के अंदर या रमज़ान मुबारक के अंदर ताख़िरातों में, खुसूसन 26वीं ताख़िरात, इनमें भी मस्जिदों को सजाया जाता है, लाइटिंग किया जाता है, सारी चीज़ें की जाती हैं। बहुत बेवकूफ़ लोग होते हैं जो मस्जिद के अखराजात से ये सब चीज़ें करते हैं। हालांकि ये चीज़ शरीयत में कहीं भी ये चीज़ साबित नहीं कि मस्जिद को सजाया जाए इस तरह। पहली बात तो ये काम ही गलत करते हैं। जब इनको मना किया जाता है कहते हैं कि हज़रत आप छोड़े वो सब पुरानी बातें, क्यों वो बातें करते हैं, अब हालात जैसे चल रहे हैं वैसे चले। मैंने उनसे भी ये भी कहा कि भाई जब लोग गलत काम कर रहे हैं तो उनको मना करने का आप करें या ना हम करेंगे, आप भी नहीं कर रहे हैं, हम भी नहीं करेंगे। अब आगे चलते चलते वही बात हो गई, जैसा मनमानी चाहे जैसे ज़िंदगियाँ गुजारते चलो। तो बिला आखिर ये मसला जहन में रखे, मस्जिद में लेटें लगाना, इस तरह की चीज़ें सारी करना, और मस्जिद के फ़ंड से तुम्हें देने का हक़ नहीं है कि तुम मस्जिद के फ़ंड से निकाल करके इस तरह फूल लगा रहे हो, मस्जिद के फ़ंड से दो। और अब तुम जो है ये लाइटें वगैरह लगा रहे हो, लगाना तो शरीयन जायज़ नहीं। अगर तुम लगा लिए हो, मस्जिद के फ़ंड से देने की तुम्हें बिल्कुल इजाज़त नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए मस्जिद को आप इबादत का मरकज़ बनाइए, दुल्हन के साथ सजाने में आप ना लगे। ये गैर मज़हब के लोगों की मुशाबहत होगी कि आप उनके मंदिरों पर भी जाएँ, आप उनके घर इबादत गाहों पर भी जाएँ, देखें वो भी लाइटें लगाते हैं, वो भी सजाते हैं। शरीयत के अंदर इस तरह की बात नहीं है कि गैरों के साथ मुशाबहत इस तरह किया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ से हमें तोड़ा है कि भाई जहाँ यहूद व नसरा की मुशाबहत आई, अल्लाह के रसूल ने हमें तोड़ा कि कहा कि तुम यहूद व नसरा की मुशाबहत इख्तियार ना करो, आज मस्जिदों को वही चीज़ तुम सजा रहे हो। तो इसलिए बिला आखिर मौलाना साहब, मेरी बात तो मसला तो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो ये बात है कि जो हक़दार हैं आप ही हैं उसके हक़दार। इसके अलावा मस्जिद कमेटी को और मस्जिद के मेंबर को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो आपसे कोई भी चीज़ आपकी रज़ामंदी के वो ले, शरीयन इसकी इजाज़त नहीं है। अल्लाह तमाम मस्जिद के मेंबरान को और तमाम अहले मसाजिद के लोगों को हिदायत नसीब फरमाए। माल जो है किसी के हक़ अपने ज़ाती माल नहीं है, उम्मत का माल है, इस माल को सही तौर पर लगाए। मस्जिदों में गैर ज़रूरी चीज़ें, लाखों करोड़ों रुपए मीनारे बनाने में, लाखों करोड़ों रुपए मस्जिदों को सजाने में, अल्लाह तुमसे क़यामत में ये नहीं पूछेगा। अल्लाह के रसूल अगर इस बात को ज़रूरी समझते तो अल्लाह के रसूल के ज़माने में भी अल्लाह के रसूल जो है मस्जिद नबवी को सजा कर जाते। जितनी ज़रूरत उतनी आप इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं। गैर ज़रूरी चीज़ों के अंदर लाखों करोड़ों रुपए मीनारों को डाल रहे हैं, वही लाखों करोड़ों रुपया आप निकाल करके किसी गरीब यतीम बच्ची की ज़रूरत तो पूरा करें। मैं यहाँ ये बात भी कह देता हूँ, जहाँ मस्जिद को ज़रूरत नहीं उस मस्जिद में देने की भी इजाज़त नहीं है। भाई सारी ज़रूरतें मस्जिद की पूरी हो जाती हैं, अब उस मस्जिद को चंदा अब हरगिज़ ना दें, चाहे वो मीनार बनाने के लिए क्यों ना हो, चाहे वो मस्जिद के तामीरी काम क्यों ना हो। तामीरी काम मुकम्मल हो गई तो फिर क्या ज़रूरत में सामने नक्शो निगार कर रहे हैं। अब बाज़ लोग मस्जिदों के अहबाब को मैं देखा हूँ कमेटियों की, वो मस्जिद को सजा रहे हैं, फिर व्हाट्सअप में डाल रहे हैं, देखिए हमारी मस्जिद कितनी अच्छी बनी है, आलीशान बनी हुई है। मैं कहता हूँ कि भाई देखिए, नमाजियों को जोड़ने की फ़िक्रें करें, आलीशान बनाकर तुम्हारे मस्जिद के मेंबर के बन जाने से, कमेटी के मेंबर बन जाने से, मस्जिद की कमेटी के मेंबर बन जाने से अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत के फ़ैसले नहीं करते। तुम्हारे आमाल को देखेंगे, लना आमालुना व लकुम आमालुकुम, जैसे तुम्हारे आमाल होंगे अल्लाह के वैसे फ़ैसले होंगे। तो इसलिए तुम्हारे मस्जिद की कमेटियों में जुड़ जाने से तुम्हारी मग़फ़िरत के फ़ैसले नहीं होते। इसलिए अपने उलमा से हमेशा ताल्लुक़ रखिए और उन उलमा से मशवरा करें जो तुम्हें सही तौर पर रहबरी करते हो। ये नहीं कि भाई आप उन उलमा से मशवरा कर रहे हैं जो आपकी जी हुजूरी भी करते हो। मैं इसका भी मुखालिफ हूँ, इस बात को भी मैं नहीं मानता। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।